اس کا وہ سائن بنا کے اب اپنا آپ کو اوپنلی شو کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہیں. اور اس چیز کو بلکہ ابھی جو لاسٹ اولمپک اوپننگ سیریمنی ہوئی ہے فرانس میں، وہ پورا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، بائبل کے حوالے سے تمسخر اڑایا گیا، قرآنی واقعات کا تمسخر اڑایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لاسٹ فیسٹ دکھایا گیا جس میں انہوں نے بہت اس کو نعوذ باللہ شیطانی انداز میں دکھایا کہ اس میں انہوں نے یہ جو آپ کے یہ جو آج کل گیز اور سب یہ چل رہا ہے اور LGBT اس کو بہت پروموٹ کیا، اس کو دکھایا اور بہت ہی بھیانک کر کے. اور لیکن افسوس ایک ہارس آف ڈیتھ جس کو کہتے ہیں وہ لیڈ کر رہا ہے، پوری نیشن کی جو ریلی آئی اس کو وہ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے. اور جس طرح کہ قرآن کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس طرح وہ بچڑا بنا کے اس کی پرستش شروع ہو گئی تھی، ان تمام واقعات کو جو بائبل میں اور قرآن میں ہے مضحکہ خیز انداز میں اور اس طرح کے واقعہ اس کو بنا کے پیش کیا گیا اور پوری دنیا نے وہ دیکھا، اس میں شرکت کی. اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کسی نے اس کو نہ اس پر بات کی، نہ اس پر ڈسکس کیا، نہ اس کو کرٹیسائز کیا، نہ اس کو بین کیا. اس تمام چیزیں اتنا شدید طریقے سے دجال کی آمد. اب یہودی کو آپ لے لیں، قرآن اور احادیث کے حوالے سے اب ہم تو اتنا مسلمان ہو کے ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ غزہ میں ہونے والے جو ظلم اور مظالم ہے، جو ایک گریٹر اسرائیل بننے کی طرف نشانی ہے ون آف دا قیامت کے قریب کی، اس کو ہم وہ پورا کرنے جا رہا ہے. اور مسلمان امہ کھڑی نہیں ہوئی فلسطین کو، کیونکہ ہم ان چیزوں کو جتنا ڈیلے کریں گے قیامت کو ہم اتنا ڈیلے کریں گے، دجال کی آمد کو ڈیلے کریں گے. لیکن ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. سعودی عرب جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ ہے، جہاں پہ ایک خصوصی چیزیں جو عام دنیا میں ہوتی ہیں وہاں ممنوع تھی، سینما گھر یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں ہوتی ہے لیکن سعودی عرب میں نہیں ہو سکتی. اب سب چیزیں اوپن ہو گیا ہے. بت پرستی کے لیے بھی وہاں بتوں کو دوبارہ نکال دیا گیا ہے اور آزادی کے نام پہ جس طرح کے وہاں پہ کیسینو اور چیزیں بن رہی ہیں، یہ ساری بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. دجال کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہیں. تو دجال کی ہم یہ نشانیوں کی بات کر رہے ہیں، کون سی نشانیاں قرآن میں بتائی گئی ہیں اور ابھی تک کون سی پوری ہو چکی ہیں؟ دیکھیں قرآن میں جس حوالے سے اس دنیا میں بڑھتی ہوئی بے حسی اور جس طرح کے یہ چاند گرہن، سورج گرہن، قدرتی آفات کا ذکر تھا اور جو ماحول اور مسلمانوں کی صورتحال ہوگی اس کا ذکر تھا، اور جو غیر مسلم ممالک میں اور جس طرح شیطان کی قوت کو مانا جائے گا، یہودی کیا کیا کریں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے، یہ تمام چیزوں کا ذکر اور اذکار موجود ہے. لیکن یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہیں، مسلمان ممالک اور علماء جانتے ہیں، اس پہ بارہا باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں بار بار ہوتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے یہ، لیکن اس پہ آپ بے حسی نوٹ کریں. امام مہدی کے ظہور کا وقت کہتے ہیں نزدیک ہے، لیکن یہاں تو شاید دنیا اینڈ پہ جانی ہے وہ جا رہی ہے بڑی خاموشی سے. لیکن اس پر مسلمانوں کی یہی بے حسی جو ہے جس میں دجال کو اللہ نے طاقت دی ہے تاکہ اس ٹائم اصل مسلمان اور جو ایک منافق ہے جو بظاہر ہے لیکن پریکٹیکلی اس کا بلیف اتنا ویک ہے کہ وہ معجزات کر کے دکھائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ اس سے دور بھاگنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر لے گا، وہ چیزوں کو ایسا کر کے دکھائے گا نعوذ باللہ جو خدائی چیزیں ہم جس کو مانتے ہیں. اور ایک کمزور ایمان کا انسان جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کے اس کے گروپ میں شامل ہو جائے گا. اسی لیے اس سے پناہ کی دعا مانگی جاتی ہے اور اس سے ڈسٹنس اختیار کیا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان صاحب ایمان ہوں گے وہ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ثابت قدم رہیں گے اور اس کو شکست فاش ہوگی. دجال آ کر پہلے انسانوں سے سوال جواب کرے گا. دیکھیں سوال و جواب کا بھی اس میں موجود ہے کہ بھی دیکھیں اس نے آپ ثابت کیا کرنا ہے، ایک عام انسان کے مائنڈ کو کیپچر کیا کرنا. ہمارا ایک عام انسان جو ہے وہ طاقتور سے
کہ آگے مطلب کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی برین پاور کو مطلب اس کو اپنی طرف کھینچنا کہ میں طاقتور ہوں, میرے پاس اختیار ہے. آج اب اس کی مثال ایسے ہی لے لیجئے کہ بہت بڑا کوئی ذمہ دار ہو, کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی اس کے نیچے لوگ عوام اس کی ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اس کو ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, اس کو اپنا سربراہ مان لیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ طاقتور ہے, یہ کر سکتا ہے. اسی لیے وہ آپ کے ایمان کو کوشچن کرے گا, وہ آپ کے خدا کے ہونے کو کوشچن کرے گا, اور وہ کہے گا یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں, تو میں اناؤنس باللہ کہ میں ہی خدا ہوں, مجھے مانو, میری پیروی کرو. وہ اس چیز کے لیے انسانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, ان کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے یہ چیزیں کرے گا, اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اچھا, ہم جیسے بات کر رہے ہیں دجال آئے گا, لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا انسانوں کو کہ جو آیا وہ دجال ہے؟ مطلب ایک تو ہمیں اس کی ایک ہی نشانی پتہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا, اس کے علاوہ اس کی کون سی نشانیاں یا ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ دیکھیے اس کی نشانیوں کا واضح طور پہ قرآن پاک میں بھی کافی ذکر. ایک تو اس کے جو معجزات ہوں گے, وہ طاقتور ہوگا, اور وہ آ کے جس طرح کی اس کو پاور دی جائیں گی کہ نعوذ باللہ وہ خدائی دعوے دار ہوگا, اور وہ اس طرح کے عمل کرے گا, مردوں کو زندہ کرنا, ناممکن چیزوں کو پاسبل بنانا. جو نشانیاں دیکھیں, یہی صاحب ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے, ایک تو وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے, ٹھیک ہے, اور وہ احادیث کا مطالعہ کرے, اور جو اس حوالے سے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اس کو اسٹڈی کرے, اور اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی, جو صاحب ایمان ہوگا, جس کا ایمان اسٹرانگ ہوگا, وہ فوراً پہچان لے گا, اور جو کمزور ایمان کے ہوں گے وہ طاقتور جان کر اور یہ اس کی طاقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے گروپ کا حصہ بن جائیں گے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا ایک اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسے اب دجال ہے ہمارے اسلام میں, اب اسرائیل والے جو ہیں وہ اس کو اپنا کوئی لیڈر وغیرہ مانتے ہیں. اسی طرح ہندوازم جو ہے اس میں کالی ماتا اور دجال, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا بہت ہی قریبی تعلق ہے, جو کیونکہ کالی ماتا جو ہے وہ شیطانی عملیات کا گڑھ مانا جاتا ہے. کالا جادو جو ہے وہ کالی ماتا سے ہی انٹروڈیوسڈ ہوا ہوا ہے. اچھا. اور جو کالا جادو کرتے ہیں بڑے تانترک مانترک ہوتے ہیں, اور جو خاص طور پہ ہندوؤں میں اور ان میں تو بہت زیادہ کالے جادو کی جو چیز مانی جاتی ہے, وہ تمام چیزیں کالی ماتا کی اس کی پرستش پر مبنی ہوتی ہے. اور ان کا جو رشتہ واضح طور پہ کوئی تعلق اس طرح کا کہ ماں بیٹی یا میاں بیوی کا تو نہیں کوئی واضح کہیں بھی آیا, لیکن ان کا قریبی تعلق, کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہے, ابلیس ہے, کالی ماتا ہے, اور اس طرح کی سیٹنک سوسائٹیز کو جو طاقتیں لے کے چل رہی ہیں اور جو اس کی پوری گراؤنڈ بنا رہی ہیں اس کے آنے کا, وہ سب اس کے قریبی لوگ اس کی ٹیم کا حصہ ہیں. آپ کو بلیو می کہ جو لوگ سیٹنک سوسائٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں, جن میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی شامل ہوتا ہے, جی, بڑے بڑے ممالک کے سربراہان شامل ہوتے ہیں, چیف شامل ہوتے ہیں, بہت سے لوگ, ان کو ان کی بالمشافہ ملاقات لوسیفر کہہ لیں ابلیس سے ہوتی ہے.